بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے سبق کے اندر ہم سلسلہ تجوید میں سے قرآن کریم کے اندر جو تلاوت کی عیوب ہے ان کو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کے اندر بعض لوگ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو کہ حرام اور مکروہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، تو ان کی جو مکمل تفصیل تھی اس کو ہم پچھلے سبق کے اندر ذکر کر چکے ہیں، اور ان کی نشاندہی بھی کر چکے ہیں کہ کون کون سی جگہ پر کس طرح پڑھنا چاہیے اور کس طرح مکروہ ہے اور کس طرح جو ہے حرام ہے پڑھنا۔ تو اس لیے جو ہے کافی اہم سبق ہے، آپ لوگوں کو جو ہے وہاں پر توجہ دینی چاہیے، سیکھنی چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگ بھی اس کا جو ہے فائدہ اٹھائے اور اس قرآن کریم کو جس طرح اس کا حق ہے پڑھنے کا اور سیکھنے کا، اس حق کو جو ہے وہ ادا کرے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ بھی اس میں برابر کے شریک رہیں، اس کے ثواب میں اور اس کے اجر میں۔ تو اس لیے ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر بھی کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے گھنٹی کے نشان دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا سبق ہے علم تجوید کی اہمیت، یعنی تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے، تجوید کی کیا اہمیت ہے۔ جب ہم تجوید کے علم کو سیکھیں گے تو اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کتنی ہے، اور اس کا فائدہ کتنا ہوگا۔ علم تجوید کی اہمیت۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، الفرقان آیت نمبر 25 اور 32 کے اندر۔ ترجمہ: ہم نے قرآن کریم کو بواسطہ جبریل ترتیل کے ساتھ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ تو اب یہاں پر ترتیل کا کیا معنی ہے؟ ترتیل کا معنی ہے یعنی ایک آیت اور ایک حرف کو، لفظ کو اس طرح پڑھنا کہ وہ تجوید کے ہر اصل کا اس میں لحاظ رکھا جائے، یعنی جس طرح کے تجوید کے اصول ہیں اس کے ہر اصل کا اس میں لحاظ رکھا جائے تو اس کو ترتیل کہتے ہیں، اور آرام سے جو ہے خوبصورتی سے پڑھنا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، المزمل، سورہ مزمل پر نمبر 4 آیت نمبر 73 کے اندر۔ جو پچھلی والی وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا جو ہے یہ پارہ نمبر 25 اور آیت نمبر 32 ہے، جبکہ اس کے اندر جو ہے پارہ 4 اور آیت نمبر 73 کے اندر ترجمہ: قرآن مجید میں خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھو، یعنی خوب ٹھہر کر، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، خوب ٹھہرنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، خوبصورتی سے پڑھنا۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَأَنزَلْنَاهُ تَنزِيلًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106 پارہ نمبر 17۔ ترجمہ: قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، ترتیل جو ہے یہ حروف کی تجوید اور معرفت الوقوف، وقوف یعنی وقوف اوقاف کو ٹھہرنا، ان کی جو ٹھہرنے کی جگہ ہیں ان کی معرفت کو کیا کہا جاتا ہے؟ تجوید کہا جاتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے ترجمہ خود بھی کیا ہے، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے، یعنی اوقاف کی جگہوں کو پہچاننا اور حروف کو تجوید کے ساتھ جو ہے ادا کرنا، اس کو ترتیل کہا جاتا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ترتیل کا معنی ہے مکمل جو ہے، یہاں پر تو انہوں نے اوپر جو ہے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، لفظ ترجمہ یہی بنتا ہے، لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس میں تجوید کے ہر اصل کا جو ہے لحاظ رکھا جائے، تو اس کو ترتیل کہا جاتا ہے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں شروع میں۔ تو اب دیکھیں یہ جو جتنی آیات گزری ہیں ان مذکورہ آیات سے جو ترتیل کی عظمت اور اہمیت کا جو ہے وجوب ثابت ہوتا ہے، یعنی ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا
اور تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کی جو ہے بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، جس طرح قرآن کریم کے ان آیات سے جو ہے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم اس کو ذکر نہیں کر رہے۔ بطور مثال جو ہے ان کچھ آیات کو ہم نے ذکر کر دیا ہے، اور اس علم کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ یعنی ترتیل کی جو نسبت ہے وہ رب کریم نے اپنی طرف فرمائی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھایا بواسطہ جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس کے مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ترتیل کی نسبت ہے وہ اپنے طرف کی ہے۔ نیز اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ بھی قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھا کریں، اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں، اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں۔ تو آیات قرآن سے بھی تجوید کی اہمیت ظاہر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی تجوید کی اہمیت اور اس کی ضرورت جو ہے یہ ظاہر ہو گئی، اور اس کے وجوب جو ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ تو اور اسی طرح جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق بھی تجوید جو ہے یہ اس کا جو تجوید کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے ترتیل کا جو اصل مطلب وہ ہے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اور اس کے جو ہے اوقاف کو جتنے اوقاف ہے ان کے اندر جو ہے ان کی معرفت کے اندر ماہر ہونا، تو اس کے تجوید کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے تجوید انتہائی ضروری ہے، اور یہ جو ہے ہر مسلمان کے لیے جو ہے واجب ہے کہ وہ تجوید کو سیکھیں، قرآن کریم کو جس طرح اس کا پڑھنے سیکھنے کا حق ہے تلاوت کرنے کا تو وہ سیکھیں۔ تو آج کا سب اتنا ہی، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔